ہمارا حال یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کی تنہائی میں غیبت تو کریں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، حالانکہ منکر کرنے والے کے لیے منکر کرنے والے کی تنہائی میں غیبت نہ کرو، ورنہ تم اس سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں بڑے مجرم قرار دیے جاؤ گے، کیونکہ منکر کرنے والا اتنے بڑے گناہ میں نہیں، اتنے بڑے گناہ میں منکر کرنے والے کی غیبت کرنے والا ہے، منکر کرنے والا اتنا بڑا، یہ تمہیں کیا بتاؤں، زنا کرنے والے سے زیادہ برا آدمی زنا کی خبر کرنے والا ہے، کیونکہ زنا اتنا بڑا منکر نہیں، اتنا بڑا منکر غیبت ہے، غیبت زنا سے بڑا منکر ہے، صحیح حدیث میں ہے، اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کی اللہ کے ہاں توبہ ہے، زنا کی اللہ کے ہاں معافی ہے، لیکن غیبت کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ تو بجائے لوگ تنہائیوں میں غلط کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگنے کے، تنہائیوں میں ان کی غیبتیں کرتے ہیں، حالانکہ جس آدمی کو زبان اور ہاتھ کے استعمال سے منکر کو نہ بدل سکے، وہ اس کو چاہیے کہ منکر کو بدلنے کے لیے دل کو استعمال کرے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اسے حضرت فرماتے تھے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں، حضرت فرماتے تھے جہاد کے 3 درجے ہیں، ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد، اور آخر میں دل سے جہاد۔ اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اگر دل سے جہاد نہیں کر رہا ہے تو پھر ایمان سے دل خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا سب سے کمزور ترین ایمان، سب سے ضعیف ایمان اس شخص کا ہے، سب سے زیادہ ضعیف ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دل سے بدلے، جو منکر کو دل سے بدلے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور، سب سے ادنا درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دل سے بدلے۔ وذالک اضعف الایمان، بعض روایتوں میں ہے کہ اگر وہ دل سے اس منکر کو نہیں بدلتا ہے، اگر وہ دل سے اس منکر کو نہیں بدلتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، پھر اس کے دل میں ایمان نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلط کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی غلطی کر جانے والوں کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے اور درگزر فرماتے، کیا کہتے درگزر کرتے تھے، درگزر فرماتے، اور غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے، غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی، مشرکین کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ اللہ نے بتلا دیا کہ حاتم نے خط لکھا ہے مکے والوں کو، آپ خط منگوائیے۔ وہ خط ابھی راستے ہی میں تھا، ایک عورت وہ خط لے کر جا رہی تھی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہ گئے، عورت سے ملے راستے میں، اس سے خط لیا، خط کھلا، حاتم کی طرف سے مکے والوں کے نام۔ حضرت نے فرمایا جی یہ تو منافق ہے۔ میں کہ نہیں، اس کو منافق نہ کہو،
آپ دیکھیے تو صحیح، اس نے آپ کا راز کھول دیا مشرکین پر. پوچھا حاطب یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے کیوں کیا؟ آج کیا گیا رسول اللہ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. میں نے خط میں لکھا، میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا تاکہ وہ میرے اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کریں. ہاں میں کہ ہاں اس کی بات سچ ہے، اس کی بات مان لو. حالانکہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی. فرمایا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے. حضرت فرمایا کہ یہ منافق ہے، اسے اجازت دیجیے میں اسے گردن اڑا دوں. فرمایا کہ عمر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہے، حالانکہ بدری صحابی ہے. سوچنے کی بات ہے، بہت عام بات کر رہا میں. ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں اطمینان نہیں ہے، ان کی غلطی کا اعتراف کرنے پر ہمیں اطمینان نہیں ہے. سنو وہ سے ہمیں اطمینان نہیں ہے. ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا، چنانچہ صحابی کافر کے پیچھے لگے قتل کرنے کے لیے. اس نے ایک درخت کی آڑ لے لی. یہ صحابی آگے بڑھے تو وہ کافر قابو میں آ گیا. اس نے تلوار اٹھائی قتل کرنے کے لیے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا. سنو عزیز قصہ ہے، انہوں نے قتل کر دیا. آپ نے فرمایا صحابی سے تم نے اس کو قتل کر دیا اس کی کلمہ پڑھنے کے بعد؟ یعنی وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. صحابی کو کلمہ پڑھنے پر اطمینان نہیں ہوا، اس کافر کی کلمہ پڑھنے پر صحابی کو اطمینان نہیں ہوا. آپ نے فرمایا اگر تو اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتا تب بھی تجھے وہاں کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا. یہ تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا. سنو تو صحیح، ایک کافر اگر تلوار کے سائے میں کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے کلمے کو قبول کرنا واجب ہے. اگر نہیں کرو گے تو تم اللہ کے یہاں قتل کرنے والے مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں مارے جاؤ گے. سوچے تو صحیح، وہ کافر جو کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا اور تم اس کافر کو اس مسلمان کو کافر سمجھ کے قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کافر کا قتل کرنے پر اتنی ملامت کی کہ وہ کہنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، وہ مجھے قتل کر دیتا. یعنی جس کافر کے کلمہ پڑھنے پر صحابی کو اطمینان نہیں ہو رہا، اب ملامت کے بعد اور آپ کے ملامت کرنے کے بعد خود تمنا کرے کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا. عجیب بات ہے، جس کافر کے کلمہ پڑھنے پر اطمینان نہیں ہو رہا تھا اب خود تمنا کر رہے کہ کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا. کسی عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عذر قبول کرنا. حضرت حاطب نے عذر پیش کیا کہ جی میری بچے وہاں ہیں، میں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے قریش پر مشرکین مکہ پر احسان کیا ہے. آپ نے ان کا عذر قبول کر دیا، ان کا عذر قبول کر دیا. ہاں ٹھیک کہہ رہے، یہ ٹھیک کہہ رہے، ہم ان کا عذر قبول کرتے ہیں. حالانکہ کتنی بڑی غلطی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا اصل آپس کی اجتماعیت. اللہ اکبر، ایسی اجتماعیت تھی صحابہ میں
ایک کافر کو سارے صحابہ نے قتل کرنا چاہا، حکم بن کیسان کو، لیکن ایک صحابی نے حضرت مقداد نے ان کو امان دے دی، حضرت مقداد نے کافر کو امان دے دی، سارے مسلمانوں کے درمیان یہ کافر محفوظ ہو گیا، سارے مسلمانوں کے درمیان یہ کافر محفوظ ہو گیا، ایک مسلمان نے ایک کافر کو امن دے دی، اب یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان مامون ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنو تو صحیح، ایک مسلمان کی ضمانت سارے مسلمانوں کی ضمانت۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم ایک آدمی کو معاف کر دے گی تو دوسری قوم معاف نہیں کرے گی، یہ اس امت کا تفرق ہے، ورنہ صحابہ کی اجتماعیت یہ تھی کہ جس کافر کو سارے صحابہ قتل کرنا چاہتے ہوں انہیں ایک صحابی امان دے دیں۔ حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی، اب اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ایک مسلمان نے امان دے دی۔ ایک مسلمان کا امان دینا سب کی طرف سے امان ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور قبول کرنا چاہیے، حضور قبول کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ اپنی غلطی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر گزر کر دو، معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائیوں سے لا تثریب علیکم اليوم، کہ بھائی تم پر کوئی الزام نہیں۔ مکے والے نے یاد دلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو کریموں کی اولاد ہیں، آپ تو وہ کریں گے جو آپ کو بڑوں نے کیا ہے۔ ہاں سنو غور سے، لیکن لوگ اتنی بات یاد رکھتے ہیں کہ بھائی کہا جائے یوسف علیہ السلام کی طرح لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ اتنی بات تو لوگ کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ سارے بھائیوں نے اپنی غلطی کا آخر اقرار کیا۔ پہلے کہو انا کنا خاطئین، پہلے کہو انا کنا خاطئین کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس خاطئین کا جواب ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بیٹے آئے، سب نے آ کر کہا یا ابانا استغفر لنا، یا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی، کہ ہاں میں استغفار کروں گا تمہارے لیے میں رب سے، جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں۔ جمعہ کی رات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بڑی مغفرت کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ میں جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ لیکن بھائیوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، بیٹوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، وہاں بھائیوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، یہاں مکے والے نے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کے دین کو حق نہ سمجھا، ہم نے آپ کو مکے سے نکالا، ہم سے غلطی ہوئی۔ ہاں دیکھو یاد رکھو کہ خطا کے بعد خطا کا اقرار کرنے کے بعد پھر درگزر کرنا ہے، خطا کا اقرار کرنے کے بعد پھر درگزر کرنا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درگزر کر دو اور غلطی پر اڑے رہیں، غلطی پر اڑے رہیں اور کہو کہ درگزر کر دو۔ یہ نہیں، قرآن میں تو خطا کا اقرار کرنے والوں سے درگزر ہے۔ جب میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان غلطی کر کے اڑ گیا، تو جو اڑ جائے غلطی کر کے اس کے لیے معافی نہیں، جو غلطی کر کے ڈر جائے اس کے لیے معافی ہے۔ تو میں نے اس طرح عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ ساتھیوں سے درگزر کیا کرو، اور جب کسی سے غلطی ہو تو اس کی غلطی پر اس کی قربانیاں یاد کیا کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا حاجی کی غلطی ہوئی تو آپ نے فوراً یاد دلایا کہ یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی، غلطی کرنے والوں کی غلطی مت یاد کرو، غلطی کرنے والوں کی
قربانیاں یاد کر، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر. قربانیاں یاد کرو گے تو غلطی معمولی نظر آئے گی، غلطی کو غور کرو گے تو قربانیاں بتا دی جائیں گی. نعیمان جو بڑے مذاقی صحابی تھے، بڑے مذاقی، اور ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا مذاق برداشت کرنے والا بھی نہیں. ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا مذاق برداشت کرنے والا بھی نہیں. جب بھی کوئی شکایت لے کر آیا آپ کے پاس، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہیں. حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا، حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا حضرت نعیمان نے. لوگوں نے کہا کہ عثمان سے بدلہ لے نعیمان سے، فرمایا نہیں، نعیمان سے بدلہ مت لینا، اس لیے کہ وہ بدری صحابی ہیں، وہ بدری صحابی ہیں. مہمان کا اونٹ کاٹ لیا، آپ نے میرے بات سے اونٹ دے دیا، فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہنا، بدری صحابی ہیں. ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو حضرات اس کام میں قربانیاں دیے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے سب کو کہ ایسے ساتھیوں کی قربانیوں کو غور کریں، نہ کہ کوتاہیوں کو. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تنہائیوں میں غیبتیں کرنے کے بجائے تنہائیوں میں ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو، تنہائیوں میں ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ اسلمی، ایک آدمی آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سننا دھیان سے بات. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقصد یہ تھا کہ بیٹھ کر قریش کریں، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. جس کا اللہ معاف کرے ہمارا حال ہے کہ دو بھی کہیں بیٹھ جائیں گے تو ان کا موضوع یہی ہوگا کہ کون کیا کر رہا. فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کس کی طرف ہیں؟ آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بریدہ اسلمی سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں. بریدہ اسلمی نے اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فوراً یہ فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. جی میں آپ کو قتل کیوں کرنا چاہتا؟ میں تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. میں نہیں، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے. اتنا کہہ کر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے رخ پھیر کر قبلے کی طرف ہو گئے، قبلے کی طرف ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. اے اللہ، طلحہ اور زبیر اور عثمان اور علی، اے اللہ ان سے، انہوں نے جو جو کچھ دین کی خدمات کی ہیں اور جہاں جہاں تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ تو ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرما لے اور ان پر، ان کی قربانیوں پر اپنے پاس سے ان کو اجر عطا فرما دے. اور اے اللہ اگر تیرے علم میں، ہم تو نہیں جانتے، اگر تیرے علم میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہو تو تو ان کو معاف کر دے. یہ حضرت بریدہ اسلمی نے بجائے اس کے نعوذ باللہ بیٹھ جاتے ان کے ساتھ کہ ہاں بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، فلاں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی تم سے کوئی آ کر پوچھے کسی کے بارے میں تو بتا دینا چاہیے ہاں بھائی فلاں ایسا ہے. کیسی عجیب بات ہے
برے راستے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صاحب یہ کہنے لگے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. کیا مطلب تھا کہ اگر میں تیرے ساتھ بیٹھ کر ان حضرات کی غیبت کروں اور ان کے عیب بیان کروں تو میں ختم ہو گیا, ہلاک ہو جاؤں گا میں. یہ مطلب تھا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. نہیں, قتل نہیں کرنے آیا, میں تو پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں کیا کرو, ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ تو ہم سے کام لے لے اور تو ہر شخص سے کام لے لے, کسی کو محروم نہ کر. یہ اللہ سے تنہائی میں دعائیں مانگا کرو, اللہ سے تنہائی میں دعائیں مانگا کرو اور استغفار کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے, منافقین کے لیے استغفار کرتے. اللہ نے منع کیا, کہا کہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے اللہ معاف نہیں کریں گے. حضرت عمر نے یاد دلایا آپ کو کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں 70 بار استغفار کرو اللہ معاف نہیں کریں گے. فرمایا عمر اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو, ہمیں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا. حضرت عمر فرمایا نہیں, اللہ یہ کہہ رہے ہیں استغفر او لا تستغفر, استغفار کرو یا نہ کرو اللہ معاف نہیں کریں گے. آپ فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا نا مجھے استغفار کرو یا نہ کرو, تو میں نے کرنے کو اختیار کیا, شاید اللہ معاف کر. منافقین کے لیے وہاں منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے آپ, یہاں ساتھیوں کے لیے بھی لوگ استغفار نہیں کرتے. اس لیے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں مانگا کرو, تنہائی میں دعائیں مانگا کرو, تنہائی میں ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگا اور ساتھیوں کی قربانیوں کی قدر کیا کرو, ساتھیوں کی قربانی کی قدر کیا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کے قدردان ہیں. جو قربانی دینے والوں کی قدر نہ کرے پھر اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود شکور ہیں. اللہ تعالیٰ خود شکور کہتے ہیں اپنے بندے کی قربانی کی قدر کرنے والے, قبول کرنے والے. اللہ شکور ہیں, اللہ تعالیٰ شکور ہیں, اپنے بندے کی قربانیوں کے قدردان ہیں. وہ کسی کے عمل کو, کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائی میں استغفار کیا کرو. یہ بھی ایک حکم ہے, ان سے درگزر کرو, نرمی سے پیش آؤ, استغفار کرو. اور چوتھا حکم یہ دیا کہ ان سے مشورہ بھی کرو, ان سے مشورہ بھی کرو. اس کا بھی حکم دیا, اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے آپ ان سے مشورہ کیجئے. حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بعد وحی آتی ہے, اللہ سے پوچھ کے کام کریں. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہے, انہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مشورے کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے, مشورے کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے. اور واقعی ایسا اجتماعی کام ہے مشورہ جیسا نماز اجتماعی کام ہے, جیسے نماز اجتماعی کام ہے ایسا مشورہ اجتماعی کام ہے. اپنے سارے کام چھوڑ کر جیسے نماز کے لیے آنا اہم ہے, اس طرح سارے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا اہم ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, جو نماز چھوڑ دے گا اس کا اسلام کے کسی خیر میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اسی طرح جو مشورہ چھوڑ دے گا اس کا دعوت کے جتنی بھی دعوت کی خیریں ہیں ان میں سے کسی خیر میں حصہ نہیں رہے گا. نماز کے ساتھ مشورے کو قرآن میں بیان کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں, اس کی اہمیت بتانے کے لیے, اس کی اجتماعیت بتانے کے لیے, بلکہ مشورے کی جگہ بتانے کے لیے. تو مشورے کے لیے کہاں آؤ, مشورے کے لیے وہاں آؤ جہاں مشورہ ہوتا ہے, مشورے کے لیے وہاں آؤ
جہاں مشورہ ہوتا ہے. اسی طرح نماز کے لیے وہاں آؤ جہاں اذان دی جاتی ہے. ایک صحابی نے اپنے آزار پیش کیے نا کہ جی میں اندھا ہوں, مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے, میرے مسیح کے درمیان راستے میں کھجور کے درخت بہت ہیں, مدینہ منورہ سانپ بچھوں کا علاقہ ہے, آپ اجازت دیں گے مجھے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا کہ نہیں, مسجد آیا کرو. فرمایا کہ مسجد آیا کرو. میں عرض کر رہا کہ جہاں نماز کی ادائیگی کی جگہ, جیسے نماز کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے, اس طرح مشورہ کرنے کی جگہ بھی مشورے کی جگہ ہے. مشورے کی جگہ ہے. اور ایک مسجد میں دو جماعت کی نمازیں نہیں ہوا کرتی, یہ بھی بات سمجھنی چاہیے. ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی, ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی, ہر مسجد میں نماز ایک ہی ہوگی. ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی, ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی. آپ 4 بجے اثر پڑھ لیں, ہم 4:30 بجے پڑھ لیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ایک فرد یا کسی کی جماعت یا جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو ان کو حکم ہے کہ وہ مسجد کے حصے سے باہر جماعت کریں. ایسا ہی ہے نا, کہاں جماعت کریں؟ مسجد سے باہر کے حصے. مسجد میں 2 نمازیں جماعت کی نہیں ہوں گی. ایسے ہی بتلا دیا کہ ایک مسجد میں 2 مشورے نہیں ہوں گے. ایک مسجد میں 2 مشورے. مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ کیسی اچھی بات ہے, مشورہ نماز کی صفت پر ہے. جتنا تمہارا مشورہ نماز کی صفت پر آئے گا اتنی ہی نماز کی خیریں, نماز کی طرح خیریں مشورے سے نظر آ رہی ہیں. اسلام کا کمال نماز کے کمال میں ہے, اسی طرح دعوت کا کمال مشورے کے کمال میں ہے. مشورے کو کمال تک پہنچاؤ. سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے, سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. کہ لازم ہے کہ تمہاری جماعت میں ایک امام ہو, تمہاری جماعت میں ایک امام ہو. اگر 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے تو وہ افراد ہیں, جماعت نہیں. 1 لاکھ آدمی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے, تو یہ سب افراد ہیں. کوئی نہیں کہے گا جماعت کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ سب رکوع سجدے ساتھ کر رہے ہوں, قیام قاعدہ ساتھ کر رہے ہوں, جماعت نہیں ہے. اور اگر 2 ہیں, صرف ایک امام ایک مقتدی, تو کہتے آپ جماعت ہو رہی, اسی میں شامل ہو جاؤ. ایسا ہی ہے نا, کیوں بھائی؟ حکم ہے کہ جب ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لو صف میں, تاکہ یہ آدمی بھی اس جماعت میں شامل ہو جائے. الگ نماز نہ پڑھے, الگ نماز نہ پڑھے, الگ نماز نہ پڑھے, اسی جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے 2 مشوروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ایک مسجد میں 2 نمازوں کی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کہیں کہ مشورہ میں رائے دینا ذمہ دار کو کہ ایسا ہے, جیسا امام بھول جائے تو لقمہ دے دے, سوچ سمجھ کر غور کر کے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو, خود نماز میں شریک ہو. لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو. اگر نماز میں شریک نہیں ہے تو لقمہ نہیں دے سکتا, اور امام لقمہ نہیں لے سکتا. آپ جماعت میں شریک ہوں پھر لقمہ دیں. یہ سارے آداب ہیں. طریقہ ہی امام کو لقمہ دینے کے, ایسے ہی طریقے ہیں مشورے میں رائے دینے کے. اور پھر وہی بات ہے, کبھی رائے پر اصرار نہ کرو, رائے پر اصرار مت کرو. یہ نہیں, یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کہا, کیونکہ آدمی کا رائے پر اصرار کرنا اس کو اکیلا کر دیتا ہے. سنو غور سے, اور رائے پر اصرار کرنے سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی
منافقین کا سردار، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ احد کے میدان میں احد میں باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں بلکہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں باہر نکلنا ہے۔ اس نے کہا ہماری رائے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی، میں رائے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی۔ کوئی اپنی رائے پر اڑ گیا، بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون دے گا، کون کون ہماری رائے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر نکلے، عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر پھیر گیا مدینے میں۔ اللہ کی شان، 700 صحابہ 3000 کفار پر غالب آ گئے۔ کام کرنے والے اگر تھوڑے بھی ہو جائیں گے تو غالب آ جائیں گے۔ یہ سی بات میں شروع سے عرض کر رہا کہ سارا مدار اطاعت پر ہے۔ جتنے نکلے آپ کے ساتھ وہ سب کے سب غالب آ گئے 3000 مشرکین پر۔ اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ میدان مسلمانوں کو دے دیا۔ پھر جو ساتھ نکلے ان میں شیطان نے نافرمانی پیدا کی۔ دیکھو مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، ہم یہاں پہاڑ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، اب تو فتح ہو چکی ہے، میدان ہاتھ آ چکا، اب چلو یہاں سے اترو نیچے۔ ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ میں اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا۔ میں کہا بھائی وہ حکم تو اس وقت تھا، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا کرو اس وقت کا کیا حکم ہے، اس وقت کا کیا حکم ہے۔ دیکھو یاد رکھو، وقت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ مقدم ہے، چاہے تمہیں اس سے افضل چیز نظر آ جائے اس کو چھوڑ دو۔ حکم کا پورا کرنا اس وقت کا کیا تقاضا ہے، فرمایا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے فتح ہو ہمیں چاہے شکست ہو، تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو 40 صحابہ نے اس وقت نافرمانی کی اور وہ جو رماد سے نیچے اتر گئے۔ دشمن نے آ کر ادھر سے حملہ کیا، 10 صحابہ رہ گئے تھے پہاڑ پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، انہیں سب کو قتل کیا۔ پھر پورا میدان 5% صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے 100% صحابہ حالات میں آ گئے اور شکست کھا گئے۔ یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، جب تک اطاعت پر رہو گے کامیاب رہو گے، جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامیابی کی، جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامیابی۔ اسے میرے دوستو عزیزوں یہ ہے اصل بات۔ شروع سے عرض کر رہا کہ ایسے موقع پر اللہ حکم لاتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کتنے ماننے والے ہیں۔ اب تک تو مانتے رہے، جب رومات پر رہے، جب دیکھا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں سب، اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں یا مال غنیمت کے لیے حکم توڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف حکم یہاں رہنے کا اور ایک طرف مال غنیمت، دیکھنا یہ ہے کیا کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مال غنیمت کو دیکھ کر حکم توڑ دیا، اللہ نے سارا میدان چھین کر کفار کو دے دیا۔ یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے کیا اسباب ہیں۔ اسے میرے دوستو عزیزوں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور واقعی قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، تعلق صفات قبولیت سے، اور یہ صفات قبولیت قربانیوں کے بقدر پیدا ہوتی ہیں، یہ کہ بقدر قربانیوں کے وقت کہ اپنے آپ کو قربانیوں پر لاؤ۔ قربانی کا کوئی چوترا یا چبوترا نہیں بنانا ہے، بلکہ قربانی کی تو سیڑھیاں ہوتی ہیں،
ہر سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا آگے بڑھنے والے کے لیے. یہ سیڑھی پر رک جائے گا وہ خود تو ترقی کرے گا ہی نہیں, دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا. دوسروں کے لیے بھی آپ جانتے ہیں سیڑھی پر چڑھنے والا اگر ٹھہر جائے تو پیچھے والے سب رک جائیں گے, پیچھے والے سب رک جائیں گے. اس لیے اس کام میں دو چیزیں ہیں جس سے آدمی آگے بڑھتا ہے, ایک قربانیاں اور دوسرے اخلاص. قربانیاں اور اخلاص, یہ اپنے آپ کو قربانیوں سے اور اخلاص سے اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اللہ امتحان سے سب کو گزاریں گے, امتحان سے سب کو گزاریں گے. ہمیں چاہیے کہ آدمی ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں, ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں. اس لیے کہ جو آدمی جتنا اتباع سنت پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہے, اور جو آپ کے اتنے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے کام کے اور آپ کی دعوت کے کا اتنا زیادہ حقدار اور اتنا ہی زیادہ مستحق ہے. اس لیے ساری ولایتوں کی چوٹی, ساری خلافتوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے, جس میں سب سے بڑی سنت اور سب سے بنیادی سنت وہ انفرادی دعوت اور نقل و حرکت ہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کام کا جز نہیں وہ تو کل بن گئی, وہ تو کل بن گئی, اور جو کام کا اصل کل ہے انفرادی دعوت اور نقل و حرکت وہ جز بن کر رہ گیا. لوگوں نے مشورے اجتماعات جو کام کا جز نہیں ہے, ایک ضرورت ہے وقتی, اس کو اصل سمجھ لیا, انفرادی دعوت نہیں دیتے. حالانکہ انفرادی دعوت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. دو موقع ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے, ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت. یہ دو موقع ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. ایک اللہ آپ کو خود دیکھتے ہیں جب آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں میں, اور اللہ خود آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ. وتقلبک فی الساجدین. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے, اور اپنے اندر صفات قبولیت پیدا کرو. اصل میں اللہ کے کام والا ہونے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے. اللہ کا قرب چاہیے, اور اس کے لیے تنہائی کی عبادتیں, اس لیے کہ پہلے کام کرنے والوں کی تنہائیاں بگڑیں گی, پھر اس کے بعد اجتماعی نقصان اور اختلاف پیدا ہوگا. پہلے ان کا اللہ کا تعلق تنہائی میں بگڑے گا, یہ اصولی بات ہے. اس لیے کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے, اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے. پہلے معاملہ بگڑے گا ہمارے اللہ کے درمیان, پھر معاملہ بگڑے گا ہمارے مخلوق کے درمیان. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ اور قربانیوں میں آگے بڑھو, قربانیوں میں آگے بڑھو. کسی کام کو سوچ کر مت کرو کہ فلاں کرتا ہے, ہر کام کو سوچ کر کرو کہ یہ میرا اپنا کام ہے, یہ میرا اپنا کام ہے, یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے, یہ میری ذاتی ذمہ داری کہ مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ اور قدم اٹھاؤ. اپنے معمول سے بڑھ کر کام کرنا یہ ترقی ہے. معمول کو پورا کرنا ترقی نہیں ہے, معمول سے بڑھ کر کام کرنا ترقی ہے. اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو. جو ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں,
ماشاءاللہ عرب کے ملکوں میں سال کی جماعتیں چلنی شروع ہو گئی، جو سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں، جو ماشاءاللہ